یہی چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ چشتی معین الدین چشتی کو کافر کہتے ہو کہ نہیں کہتے. پھر اگر معین الدین چشتی کو کافر کہتے ہو تو جو ان کو مسلمان مانتے ہیں پھر ان کو بھی کافر کہو. میں تو مسلمان مانتا ہوں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو, بلکہ میں تو یہ چاروں تصوف کے سلاسل ہیں ان میں مجھے اجازت بیعت ملی ہے, ان میں ایک معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ بھی ہے, تو ان کو میں بہت بڑا بزرگ مانتا ہوں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ مجھے تو کہتے ہو کہ ان کو بزرگ مانتے ہو, کیوں میں ان کو, اگر میں یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے یہ کلمہ پڑھایا ہے, یا تو میں مانوں گا ہی نہیں نا کلمہ پڑھایا ہے, آپ کی میں بات کا جواب بھی نہیں دے رہا, تو آپ پھر فتویٰ لگاؤ کہ مفتی طارق مسعود دار اسلام سے خارج, کہ جس شخص نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا مفتی طارق مسعود اس کو بھی کیا مان رہا ہے, مسلمان نہیں بلکہ بزرگ. لیکن اگر آپ کوئی تعویل کرتے ہو کہ نہیں مفتی صاحب کو میں کافر اس لیے نہیں قرار دیتا کہ چشتی رسول اللہ کا یہ مطلب بھی بن سکتا ہے, یہ مطلب بھی بن سکتا ہے, تو پھر وہ مطلب آپ منہ سے پھوٹو نا. معین الدین چشتی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا, خواجہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں. خواجہ پر کیفیت آری تھی, فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں. کیونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا, اس نے فوراً اقرار کر لیا. خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا. پھر فرمایا کہ سنو میں کون ہوں اور کیا ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کلمہ وہی ہے مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا. مقصد ابھی مجھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا ڈیفینڈ کرنا یا اس کی مخالفت یا حمایت نہیں ہے, وہ ٹاپک سے بات ہٹ جائے گی. بتانا صرف یہ ہے کہ جو بریلوی حضرات میں جو شدت پسند لوگ ہیں جو مجھے گستاخ رسول قرار دے رہے ہیں, اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسے کلمات کہتا ہے تو اس کو ایکسپلینیشن کا موقع دیا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا تھی. یہاں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ انہوں نے پڑھا, مرید کو اس بیس پہ بیعت کیا, پھر ڈیفینڈ کیا کہ میرا کلمہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو آپ اس ایکسپلینیشن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے جو پہلا لفظ ہے نا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اس میں رسول اللہ کے لفظ میں تعویل کی کہ وہاں رسول اللہ سے میری مراد اللہ کا نبی ہونا نہیں ہے. یہ تعویل ٹھیک ہے غلط ہے, میں اس بحث میں نہیں جا رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ معین الدین چشتی کے شیخ کی اس تعویل کو قبول کرتے ہیں, اسی وجہ سے آپ ان کو گستاخ قرار نہیں دیتے. یہ کام اگر کسی اور سے ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اس نے گستاخانہ لفظ استعمال کیے ہیں تو اس کو ایکسپلینیشن کا موقع آپ کیوں نہیں دیتے اور اس کی ایکسپلینیشن کو آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ اچھا, ان کا جو آخری اعتراض ہے کہ چشتی رسول اللہ ہو یا اشرف علی رسول اللہ ہو, ان پر یا تو آپ کفر کا فتویٰ لگائیں یا جو آپ تعویل کرتے ہیں نا وہی تعویل مفتی صاحب کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. آپ کیا تعویل کرتے ہیں ان کی؟ یا کافر مانتے ہیں, دو چیزیں, یا کافر یا تعویل, آپ کیا کرتے ہیں ان کی؟ نہیں, مفتی صاحب نے تو کہیں تعویل نہیں کی ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں جو انجینئر صاحب کا عقیدہ ہے میرا عقیدہ ہے. نہیں, مفتی صاحب تو ڈرے ہوئے ہیں جواب دینے سے, انہیں پتہ ہے یہ مسئلہ بہت خطرناک ہو گیا. وہ کہتے ہیں میں آپ کے منہ سے اگلواؤں. نہیں, میں کہ جاہل سے اگلوانا ہے انہوں نے, وہ اپنے شریک یعنی مجھ کو دیکھ کے وہ تو کہتے ہیں ہمارے عقیدہ طاویہ میں لکھے ہوئے ہیں, ہمارے عقیدے الموند میں لکھے ہوئے ہیں. اب مفتی صاحب کے عقیدے بھی میں نے صحیح کرنے ہیں. بھائی میرے عقیدے سے ان کا کیا لینا دینا, ان کا کام ہے امت کو بتائیں ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے. یہ وہ الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. میں نے ان کو کہا تھا کبھی بھی یہ بورا کھول کے اپنے بزرگوں کے عقیدوں کا دفاع نہیں کر سکتے, اور میں کامیاب ہوں. میری کرامت یہ تا قیامت ہے, وہ کبھی بھی دفاع نہیں کریں گے, اور جو وہ دفاع کریں گے ان کے جواب بھی میں نے پہلے دے دیے. وہ دیکھیں وہ جتنی ویڈیو بنا رہا ہے اس کے اندر یہ کوئی ایک بات بھی باہر نکلی ہے, بلکہ میری ویڈیو دیکھتا ہے 2-4 دلائل اور ہی پتہ چل جاتے ہیں. بالکل وہی. ہاں, تو وہ دیکھو یار تم اور بھی دلائل ہیں تمہارے حق میں نے اس کے بھی جواب دیے ہیں. بات یہ کہ مجھے چھوڑے, پہلے یہ اپنا عقیدہ بتائے کہ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 بزرگوں کی طرف یہ چیزیں غلط منسوب ہے, عین ممکن ہے انہوں نے نہ پڑھوائے ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, 2012 سے کہہ رہا ہوں. اگر کوئی کہنا کہ یہ ہمارے کہنے پہ کہہ رہا ہے, میری پہلی ویڈیو تھی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ 71B 2012 میں. آج ہے 23 جون 2024, 12 سال پہلے میں نے شروع میں 5 پوائنٹ بتائے تھے کہ میرا حسن ظن ہے کہ بزرگوں نے یہ کام نہیں ڈالا. اس وقت بھی میں کہتا تھا, لیکن چونکہ تمہارا کہنا ہے کہ ڈالا ہے, تو اب جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ڈالا ہے تو اب بھی ہم ان کی عبارتوں کے اوپر فتویٰ دیں گے, شخصیات پہ اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. البتہ جنرل فتویٰ مجھ سے لے لیں کہ اگر واقعتاً انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں, حقیقتاً یہ ثابت ہو جاتا ہے, بالفرض یہ دنیا میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بالکل ہم نے پڑھایا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ, تو میں انہیں کافر سمجھتا ہوں. لے مفتی صاحب یہ ہے میرا عقیدہ. ان کو مفتی صاحب کو کہیں کہ آپ کا بھی عقیدہ ہے. ٹھیک ہو گیا, آئیں بائیں شائنی پھر کرنی, ادھر ادھر نہیں بھاگنا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پڑھوایا ہے نہیں پڑھوایا, جو لوگ ان کتابوں کو صحیح سمجھ کے پرنٹ کر رہے ہیں, ان باتوں کے حق میں مناظرے کر رہے ہیں, ان سب کے اوپر ہمیں شرعی فتویٰ چاہیے. ادروائز آپ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے پاس چیزیں ہی رکھی ہوئی ہیں, وہ انہی چیزوں کی بنیاد کے اوپر اپنے باطل نظریات کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو جو مجھ سے چاہیے, یعنی میں نے اب ان کو سکھانا ہے کہ تمہارے عقیدے کون سے ہیں,
اور جس کو انجینئر صاحب کہیں گے وہ حق ہوگا، اور جسے انجینئر صاحب باطل کہیں گے وہ باطل ہوگا. اگر یہ ریالٹی ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں. میرے پاس جس نے تشریف لانا ہے وہ آئے اور آ کے مجھ سے فتوے لینا چاہ رہا ہے بالکل لے لے. میں ویڈیو میں پیش کی کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں تو کوئی تعویل قبول، اور اگر وہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ تعویل، میں کہتا ہوں کوئی تعویل قبول نہیں ہوگی. اگر کسی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے اس کی تعویل بھی قبول نہیں ہوگی، وہ کافر ہوگا. اور یہ فتویٰ تو دیا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جو آنا رسول اللہ کہے، یا احمد بریلوی نے بھی لکھا ہے، یا اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے تو اس کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی. فتویٰ تو کراچی میں موجود ہے، مجھ سے کیوں لینا ہے؟ ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہوا ہے، اور یہ فتویٰ انہوں نے نقل کیا اعلیٰ حضرت سے. مفتی صاحب اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی فتویٰ دے دیا ہے کہ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا اس کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی. مجھ سے کیوں فتویٰ لے رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں بالکل وہ کافر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. آپ بتائیں کہ آپ مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اپنا فیصلہ کریں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہوں گے. چلیے، جزاک اللہ خیرہ. علی بھائی آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.